نہیں ہے. ساتوں زمین و آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے, ساری دنیا اور اس کی حکومتیں ہاتھوں سے نکل جائے, یہ تو کوڑی کے برابر نہیں. لیکن ایمان کہ ایمان ذرے کے برابر کا ایمان, وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کا راستہ, ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے عبادت کا راستہ, وہ ایمان چھن گیا. اس لیے کہا اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا جیسے مطمئن نہیں ہونا ہے مایوس بھی نہیں ہونا ہے. وہ شیطان دونوں کام کرتا ہے, یا تو اپنے آپ کا اتنا بزرگ بتاتا ہے, میں ہوں, محنت قربانی, میرے مجاہدے, میرے سفر, میری دعوت, میری تقریریں, میرے بیانات, یہ بھی ڈالتا ہے. اور کبھی مایوس, حتیٰ اذا استیأس الرسل, سورہ یوسف کے آخری آتے ہیں, پیغمبروں تک کے اندر یہ کیفیت آ گئی. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا, ان کو یقین ہوتا کہ اب تو ہم کو کوئی رسول ماننے کو تیاری نہیں ہے, ہمیں تو کوئی پیغمبر اللہ کا ماننے کو ہے, اور اتنے کہ بالکل مایوس ہو گئے. اس لیے آدمی میں کبھی غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں, اور کبھی بالکل مایوسی, یار اتنے سال ہو گئے, اتنے چلے دے دیے, اتنی نمازیں پڑھ لی, کچھ نہیں بنا, ابھی تو پہلا نمبر ہی نہیں آیا, ابھی تو ایمان ہی نہیں بنا, نماز کیا کریں گے, مایوس کرتا ہے. اس لیے ہدایت کیا ہے؟ دوست دشمن کو پہچاننا, کون پتاشے میں زہر دیتا ہے اور کون کڑوی دوا کھلا کے اندر کے جراثیم مار کے صحت کا سامان دیتا ہے. اس کا نام ہے ہدایت, کہ آدمی کو اس کے نور سے اپنا نقصان نظر آئے, بولنے میں, سننے میں, دیکھنے میں, کمانے میں, دل کے یقین اور خیالات اور وسوسوں میں نقصان اور نفع دونوں کا نظر آتا. جیسے تاجر بیٹھتا ہے صبح سے شام تک, نقصان کو بھی دیکھتا ہے, نفع کو بھی دیکھتا ہے, نقصان سے بچنے کی اور نفع کمانے کی. اس کا نام ہدایت. تو وہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو شک ہو گیا کہ ہاں وہ جو مکے والے کہتے تھے بات صحیح معلوم ہوتی ہے. ایمان گیا, مرتد ہو گئے, مکے آ گئے. لیکن یوں کہتے ہیں مولانا حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ہر چیز کی امت کی رہبری کے لیے جو چیزیں نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے وہ نبی سے نہیں کرائی, صحابی سے اللہ نے کرائی ہے. وہ جو ہے سورہ تبوک میں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, وہ 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے, تو پیچھے نہیں رہ گئے, پیچھے رکھے گئے تھے. خلفو کا ترجمہ اور تخلفو کا ترجمہ دونوں میں بہت فرق ہے. ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں نا, اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کے تقاضے ہیں, سب سے پہلے اللہ کی کتاب مانو, پھر اس کی تلاوت کرو, اور تلاوت صحیح کرو مخارج کے ساتھ, سین, شین, صاد, ضاد, ذات جو حروف ہے نا, اسی لیے تجوید سیکھنا. قرآن کا پہلا اسے اللہ کی کتاب مانو, اس کی تلاوت کرو, اس کو سمجھو. ہم تو سمجھتے ہیں, ہم تو پتہ نہیں دنیا بھر کا کیا کیا اعلیٰ بلا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھائیں گے جنہوں نے یہ سمجھا ہے.